قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تفسیر کا سلسلہ بالترتیب وہ جاری ہے اور الحمدللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 سے آج اس درس کا آغاز ہوگا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں اول تاخیر شرکت فرمائیے تو انشاءاللہ بہت سی قرآنی آیات مبارکہ اور ان کی تفاسیر وہ سمجھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ سورہ مائدہ میں یہود و نصارہ اور ان کی مختلف انداز سے جو بدعہدیاں ہیں، انہوں نے جو اللہ پاک کے احکامات کو جو توریت کے اندر نازل ہوئے اور اسی طرح انجیل میں ہیں، تو یہ یہود بطور خاص کس طرح ہیر پھیر کر کے ان میں احکامات کی تبدیلی کرتے اور پھر کئی معاملات میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ بھی چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ہی فیصلہ فرماتے، جیسے اللہ پاک کا حکم ہے ویسے ہی فیصلہ فرماتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ احکامات جو توریت میں ہوں، انجیل میں ہوں، رب تعالیٰ نے پہلے ان کو نازل فرمایا، وہ احکامات عطا فرمائے، لیکن پھر ان کو آگے منسوخ نہیں فرمایا، تو وہ اگلی شریعت کے لیے دین کا بھی وہ حصہ بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی احکامات جو توریت میں بھی موجود ہیں، لیکن جب انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا فرمایا کہ جیسا توریت کے اندر موجود ہے، کیونکہ وہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تو کئی معاملات میں یہ ہوا کہ جب ان کو یہاں سے مایوسی ہوئی، نا امیدی ہوئی، یعنی جو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے مطابق فیصلہ ہو، تو جب یہ نہیں ہوتا تو پھر یہ پریشان ہوتے اور پھر یہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ پاک نے یہ اور اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہیں ان میں اس حوالے سے یہ فرمایا کہ جو اللہ پاک کے حکم اور فیصلے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہی گناہگار ہیں، فاسق ہیں اور وہی کافر ہیں۔ یہ مختلف آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں آیت نمبر 49 میں بھی اسی پیرائے میں ہی آگے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو میں نے کچھ پس منظر پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ عرض کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ یا یہ بات بیان فرما دی گئی کہ فیصلہ کرنا ہے تو وہ جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے ہی، ان کی خواہشات کی کوئی پیروی نہیں کرنی۔ اور یہ بھی ذکر فرما دیا گیا کہ یہ جو قرآن سے منہ پھیر لیں اور قرآن سے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ انہیں کوئی سزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی آپ وہ سزاؤں میں ہی مبتلا ہوں گے، مختلف طرح کے عذابات ان پر آئیں گے۔ اور یہ ہوا یہود کے ساتھ کہ قتل میں، گرفتاری میں، جلا وطنی میں، مختلف طرح کی سزاؤں کے اندر مبتلا ہوئے۔
اور یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو انہوں نے دور کیا، نہ ان پر عمل کیا، اور اس کی سزا دنیا میں ملی۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ ارشاد فرمایا تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا کہ یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، فیصلہ چاہتے ہیں، معاملہ یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو یہاں پر بنی نذیر اور بنی قریظہ بڑے بڑے قبیلے تھے۔ اپنا کچھ فیصلہ کروانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان میں سے ایک فریق پہنچا اور آ کے کہا کہ ہم ایک ہی قوم میں سب کچھ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہماری قوم میں سے کسی کا خون ہو جاتا ہے اور یہ لوگ کرتے ہیں تو یہ ہمیں 70 وسق، ایک بڑا وزن ہے، کھجوریں دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری قوم میں سے کوئی ان کا بندہ مار دیں، قتل ہو جائے، تو یہ ہم سے 140 وسق لیتے ہیں، یعنی ڈبل کھجور لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ فیصلہ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا خون ہے، انسانی جان ہے، یہ سب برابری ہے آپس میں، اور اس کے حوالے سے کوئی یہ فرق نہیں ہوگا کہ وہ آدھا دیں اور آپ ڈبل دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس پہ جن کے خلاف فیصلہ ہوا تو وہ بھڑک اٹھے، ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ تو اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، کہ جیسے ایک رواج رسم انہوں نے بنا لی اور اس میں انہوں نے طے کر لیا کہ ہم اتنا دیں گے بس، لیکن ارشاد فرمایا ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہاں حکم تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، حضور علیہ السلام فیصلہ فرما رہے ہیں، تو اصل میں حضور علیہ السلام کا فیصلہ فرمانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ پاک کا فیصلہ فرمانا، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو یہاں اس فیصلے کو اور اس حکم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ گویا کہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ صرف آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت عبادہ بن صامت صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے، اور ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی منافق، اس کے حوالے سے یہ نازل ہوئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، یہ بڑا آدمی تھا، اور عبادہ بن صامت صحابی رسول۔ حضرت عبادہ نے بولا کہ میرے بھی یہود میں سے بہت بڑے بڑے لوگ دوست ہیں اور سب کچھ میرے ان سے تعلقات تھے، مگر اب نہیں، اب میں ان کی دوستی سے بیزار ہوں، میں ان سے دوستی، ان سے یہ تعلقات اب نہیں رکھنا چاہتا۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ میں تو بیزار نہیں ہوں، میں بیدار نہیں ہوں، ٹھیک ہے، ہمارے دو بھی دوستی ہے، یہ سب معاملہ چلتے رہیں گے۔ جب یہ معاملہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن ابی سے کہ ان سے دوستی یہ تم ہی کر سکتے ہو، عبادہ نہیں کر سکتا، تم ہی کر سکتے ہو، یعنی اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، عبداللہ بن ابی بظاہر کلمہ پڑھتا تھا لیکن حقیقتاً وہ منافق تھا، یعنی دل سے ایمان والا نہیں تھا، تو ادھر کے معاملات ادھر ذکر کرتا اور یہ سارے معاملات ہوتے رہتے۔ اس لیے منافق کی سزا وہ عام کافر غیر مسلم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو دھوکہ اتنا بڑا دے رہا ہے کہ زبان سے کچھ ہے اور اندر سے کچھ ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ کفر ایک ملت ہے، یعنی آپس میں بڑے ان کے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب مسلمانوں کا مقابل ہوتا ہے تو پھر یہ ایک ملت، پھر یہ ایک جماعت، ایک گروہ، یہ بن کر، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں فرمایا یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو،
یہ محبت پیار والے تعلقات، دوستی والے تعلقات، یہ ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے اس طرح کے۔ بعض ہوتی کاروباری معاملات، وہ معاملات کے دائرہ کار میں، کاروباری معاملات کی تو گنجائش بیان کی گئی ہے، کاروبار کرنا، لینا دینا، یہ اپنی جگہ، مگر آپ اس کو دوستی میں کنورٹ کر دیں، اس کو ایک دوسرے کے دعوتوں میں، یہ وہ، اور آج کا دور کا معاذ اللہ کے دینی معاملات میں بھی جانا آنا شروع کر دیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں کہ اس کے احکامات بہت سخت ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ان سے ضرور وہ بچانا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے۔ اس سے پہلی آیت میں منافقین کے حوالے سے جو بیان ہوا، یعنی جو عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے منافق تھے، دوستیاں رکھتے تھے، فرمایا کہ تم دیکھو گے ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اب یہ دلوں میں جو مرض ہے نا، یعنی وہ ان کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہمیں کوئی رسوائی نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ منافقین کی ان چالوں میں سے ایک چال کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ پھر اللہ کی طرف سے یہ ایک فتح ہی نصیب ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین محمدی سب پر غالب آ گیا، فتح مکہ کی عظیم یہ فتح نصیب ہوئی، اور سرزمین حجاز پر یہ یہود و نصارہ کے نام تک نہیں رہے، ختم ہو گئے۔ منافقین تو ذلیل و رسوا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، دل سے ایمان لے آتے تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، لیکن ایمان نہیں لائے تو دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت کا عذاب اور سخت عذاب ہوگا۔ اور کہتے کیا ہے پھر وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ ان منافقین کے یہ سارے اعمال کہا کہ یہ تو سارے برباد ہو گئے، اور یہ پہلے قسمیں کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے؟ انہم لمعکم، قسمیں کھاتے تھے اس بات پر کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ نہیں ہیں چونکہ ساتھ، اور اسی وجہ سے ان کے اعمال بھی اللہ پاک نے برباد فرما دیے۔ اور اگلی آیت میں جو دین سے معاذ اللہ ارتداد کرے پھر جائے، ان کے حوالے سے بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عن قریب اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ جو دین سے معاذ اللہ پھر جائے تو دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس نے رسول اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس نے کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچایا، نقصان تو اپنا ہی کیا ہے، اور وہ دین سے اگر پھر گیا، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ پھر ایسی قوم لے کر آئے گا۔ ان کی صفات دیکھیے، قوم کیسی ہوگی، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے اور کفار اور غیر مسلموں کے لیے سخت ہوں گے۔ یہ ان کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ راہ خدا کے وہ مجاہد ہوں گے۔ لہذا ناظرین اکرام، اگر کوئی دین کا داعی ہے، یہ اللہ کا فضل سمجھے
اگر آپ کو یہ توفیق ملی ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں، خیر خواہ ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، عطا ہے، اس کو آدمی فضل الہی اور عطا الہی نہ سمجھے تو پھر معاذ اللہ کئی طرح کی گمراہیت کے اندر، اور پھر ایسے بھی لوگ جو اسلام سے معاذ اللہ پھر جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے یہ ان منافقین کے حوالے سے بھی، اور وہ لوگ جن کی غیر مسلموں سے دوستیاں، تعلقات، یہ سب کچھ تھا، پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ دین سے معاذ اللہ پھر گئے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تو آپ کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے زکوٰۃ کے منکرین بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو اصل ایک مومن کامل کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ یہ بیان فرما دی گئی اور خلاصہ بیان کر دیے گئے۔ وہ اللہ سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور کسی کو عطا کریں اللہ کی محبت میں، کہیں منع بھی ہے تو وہ بھی اللہ کی محبت میں۔ جی ہاں، آپ کے پیسے سے دین اور اسلام کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہیں تو آپ کیوں دیں گے پیسہ؟ آپ کے پیسے سے اگر کفر یا بد مذہبیت کو تقویت مل رہی ہے کیوں دیں گے آپ پیسہ؟ وہاں منع کریں گے۔ تو عطا کرنا وہ بھی، منع کرنا وہ بھی اللہ کے لیے، محبت وہ بھی اللہ کے لیے، بغض وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ ہمیں کامل ایمان کی نشانیاں یہ بیان کر دی گئی ہیں، اور ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں دوستی کرنی ہے تو کس سے کریں؟ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے، اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اور آپ جب اسلام لے آئے تو پھر آپ نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ایمان والوں کی شانوں کو بھی بیان کر دیا گیا۔ وہ ایسے ہیں کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور جس نے دوستی اللہ اور اس کے رسول سے کی اور ایمان والوں سے کی وہ غالب ہی رہے گا۔ تو یہ پھر عبداللہ بن سلام کو جب یہ کہا گیا تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رب ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اور مومنین کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں، ان کے دوست ہونے پر ہم راضی ہیں۔ اب ہمارا انہی سے تعلق ہے۔ اب یہاں پر جو یہ بات بیان کی گئی وَهُمْ رَاكِعُونَ، اللہ کے حضور وہ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ جو راکعون ہے، کچھ نے اس کو معنی لیا کہ رکوع کی حالت میں صدقہ کرتے ہیں، یہ ایک معنی بیان کیا۔ اس کو حالانکہ کمزور یہ تعبیر بیان کی گئی، لیکن یہ سب سے قوی اس کی تعبیر ہے اور تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، عاجز ہیں، اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور اس سے مراد عین نماز کا وہ رکوع نہیں ہے۔ تو اس کی سب سے زیادہ قوی جو تفسیر ہے وہ یہی بیان فرمائے گی۔ اور بھی اقوال بیان کیے گئے ہیں، تو یہاں ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی۔ تو بہرحال ایمان والے ان سے دوستی کرو جو نماز قائم کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں۔ تو جب ان سے دوستی ہوگی تمہاری تو یہ دوستیاں تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دیں گی، یہ آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ ناظرین کرام، کچھ آیات مبارکہ کی ہم نے تفسیر وہ ملاحظہ کی ہے۔ پروگرام ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ یہاں سے آگے نیکسٹ پروگرام کے اندر آیات مبارکہ کی تفسیر وہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن